جمعے کے بارے میں کافی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ جمعہ مسجد میں پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں، اور گھر پہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب ریاست کوئی قانون نافذ کرتی ہے تو جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو اس کو فالو کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جمعہ اور جماعت روکا گیا ہے، جب علماء کرام بھی اسی بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ صرف جمعہ پڑھیں، باقی لوگ اپنے گھر سے نہ نکلیں، تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں، جیسے آج 12 سے 3 بالکل اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا تھا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو پکڑے جائیں گے، جیل میں ڈلیں گے، ایف آئی آر کٹے گی، یا کم از کم اٹھک بیٹھک ہوتی ہے بعضوں کی، تو یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوا۔ اور شریعت نے ایسے مقام پر کہ جہاں مومن کا وقار ذلت میں مبتلا ہو جانا منع کیا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں ہی رہ کر آپ نماز ادا کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ایک یہ کویسچن کہ جمعہ اگر جو 2-4 کو مل گیا ان کا جمعہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو ایک جمعے کی شرط تھی اذن عام، اذن عام کا مطلب عام اجازت، کسی کو روکے نہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، مسجد کی طرف سے نہیں۔ مسجد کہتی ہے آئیں پڑھیں، لیکن گورنمنٹ نے منع کیا ہے، لوگ نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، مسجدوں میں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ آئیں، وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذن عام نہیں، لیکن وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ مصلحت کے تحت ہے، لہٰذا اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں جب کسی شرعی عذر ہو اور کوئی شرط مفقود نظر آئے تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ گاؤں کے اندر بھی تو منع کیا ہے، جہاں اذن عام شرط ہے وہیں پر شہر میں جمعہ ہونا یہ بھی ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے سنت متوارثہ کا لحاظ کرتے ہوئے فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ گاؤں میں جمعہ قائم نہیں ہوگا، لیکن اب باقاعدہ قائم ہو رہا ہے، تو علماء نے اجازت دی باقاعدہ، اب گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہو جائے گا۔ پھر خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب گاؤں میں جمعے کی اجازت دے دی تو لوگوں کو اس بات کا مکلف نہ بنائیں کہ وہ پہلے جمعہ پڑھیں پھر ظہر پڑھیں، ظہر احتیاطی نہیں، بلکہ جمعہ ہو جائے گا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح جو مساجد میں جمعہ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے ظہر احتیاطی پڑھنا کوئی لازم نہیں، ان کا جمعہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہے گھر پر، دیکھیں جیسے اذن عام شرط ہے، میں نے آپ کو بتایا، تو گھر پر اذن عام نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اذن عام کرتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہوگا کہ گیدرنگ منع کر رہے ہیں اور آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں، کسی ایک نے بھی شکایت کر دی، ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں۔ اس لیے راہ عافیت یہی ہے کہ جمعہ تو ہو نہیں رہا تو آپ تنہا گھر میں ظہر پڑھیں، اور گھر کے افراد کے اندر جماعت قائم کر لیں، جمعے کی نہیں کہہ رہا ہوں، عام نمازوں کی جماعت زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کر لیں، لیکن جمعے کا اہتمام کہ پوری کی پوری جو ایک بلڈنگ والے ہیں چھت کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، 50-60 افراد جمع ہو رہے ہیں، یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس کو گورنمنٹ بار بار منع کر رہی ہے، اور اگر کسی ایک کو بھی وائرس ہو گیا جو اس کا اہتمام کر رہا ہے، یعنی نشانی ظاہر ہو گئی کورونا وائرس کی، تو وہی ہنگامہ کرے گا اور پھر ایسے لوگ پھنسیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ اب یہ جمعہ قائم کرنا، دیکھیں اب گھروں کے اندر جمعہ جو قائم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بات مزید یاد رکھیے کہ جمعہ قائم کرے گا حاکم اسلام، اسی کو حق حاصل ہے۔ حاکم اسلام نہ ہو تو شہر کا بڑا مفتی اسے کہتے ہیں جس کے فتوے پر عوام و خواص کی اکثریت اعتماد رکھتی ہو۔ اگر ایسا بڑا مفتی نہ ہو، یعنی وہ خود ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، تو ان کا نائب کا مطلب جس کو وہ اجازت دیں کہ ہاں آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اہل محلہ، کسی شخص کو جو واقعی باقاعدہ تمام نماز سے متعلقہ ضروری مسائل جانتا ہو، پاکی ناپاکی کے، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، نماز کیسے فاسد ہوتی ہے، سجدہ سہو کس طرح لازم ہوتا ہے، قرات کے مسئلے، لقموں کے مسائل، سارے اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ امامت کا، جمعے کی امامت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو فرض کر لیں کہ اگر بلڈنگ میں اس طرح ہے کہ اذن عام ہو گیا، فرض کر لیں، اور ایسا قابل امام بھی ہے، اور اس کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی بھی ہیں، باقاعدہ خطبہ بھی پڑھا جا رہا ہے، تو جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اس طرح رش کرنا یہ نہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور نہ جو آ رہے ہیں لوگ ان کے حق میں بہتر ہے۔ گورنمنٹ جب منع کر رہی ہے تو اس کو سمجھ جائیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ آئسولیشن میں رہیں، جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا بہتر ہے۔ ایک دفعہ یہ آفت گزر جائے، ورنہ آپ بے احتیاطی کرتے رہیں گے، یاد رکھیں یہ پابندی ختم نہیں ہوگی، یہ ہم پر ہی موقوف ہے۔ اگر ہم باہر نکلتے رہیں گے، ایسے آزادانہ کام کرتے رہیں گے، یہ پابندی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر پھر لازم سی بات ہے کہ گورنمنٹ سخت معاملات کرے گی، اور جتنا ہم اس کو فالو کریں گے اتنی جلدی یہ وائرس کی صورتحال ختم ہوگی، اتنی ہی جلدی ہر چیز اوپن ہوگی اور ہم آزادی سے سب کام کر سکیں گے۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے،
انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر جہاں پر سب سے پہلے کرونا وائرس دریافت ہوا یا اس کا اٹیک ہوا، وہ سب جگہ انہوں نے اوپن کر دیا ہے سب چیزیں۔ تو ہم سب کو اس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد ہمارا ملک اپنے سابقہ حالات پر واپس آ جائے کہ یہ اذن عام جو ہے مجبوری کی حالت میں ساقط ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری جو فوجی ادارے ہوتے ہیں، سینسٹیو ادارے ہوتے ہیں، یا جہاں اسلحہ تیار ہوتا ہے، ایسی فیکٹریز ہوتی ہیں، ان میں بھی مساجد ہوتی ہیں اور اس میں کثیر تعداد آ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ جو امپلائی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اندر ہی نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ جمعہ بھی قائم ہوتا ہے اور اذن عام نہیں ہوتا، باہر گیٹ بند ہوتا ہے، عام آدمی تو داخل ہی نہیں ہو سکتا ایسے سینسٹیو ایریاز کے اندر۔ تو اس صورت میں بالکل دیکھیں اس پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ فقہا نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے ان معاملات کے اندر بھی زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ اب ہر ایک جو ہے کہیں ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے، پھر ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے، اور لینے کے بعد اس کو فوراً ہم شیئر کر دیتے ہیں، اور اس انداز سے کہ ایک فتویٰ فلاں کا ڈالتے ہیں، ایک فلاں کا ڈالتے ہیں، تاکہ ایک موضوع بحث بن جائے اور اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب سامنے آ رہی ہیں چیزیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفتیان کرام کی آراء کسی مسئلے میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک صحیح ہے دوسرا ضرور غلط ہوگا۔ وہ اپنے زاویہ نظر سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنے زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو جس مفتی صاحب پر کامل اعتماد ہیں اور وہ مستند مفتی صاحب ہیں، آپ ان کو بالکل آنکھیں بند کر کے فالو کر لیں، آپ کے لیے گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔